الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز خواتین، ہم اپنی زندگی کے اندر روزمرہ یعنی دن بدن کوئی نہ کوئی کام کیا کرتے ہیں، اور ہر ایک کام کا ایک متعین طریقہ ہوتا ہے. اس کام کو اس متعین طریقے کے مطابق نہ کیا جائے تو کام کا نتیجہ ہمیں نہیں ملتا ہے، رزلٹ نہیں ملتا ہے. مثال کے طور پر کھانا بنانے کا ایک طریقہ ہے، چائے بنانے کا ایک طریقہ ہے، گھر بنانے کا ایک طریقہ ہے. اگر انسان اس طریقے کے مطابق، اس متعین طریقے کے مطابق اپنے کام کو انجام لائے گا، اس متعین طریقے کے مطابق کام کو کرے گا تو اس کو اس کا نتیجہ ملے گا. اور اگر اس کے مخالف کیا یعنی اس کی خلاف ورزی کی تو اس کا نتیجہ پرینام نہیں ملے گا، بلکہ کام تو کام خراب ہوگا لیکن اس کے ساتھ وقت بھی برباد ہو جائے گا. چائے بنانے کا ایک طریقہ ہے، اگر اس کے مطابق چائے نہیں بنائی تو اس کے اوپر لگایا گیا سامان بھی بیکار ہوگا اور لگایا گیا وقت بھی برباد ہوگا. یہی کچھ معاملہ ہماری زندگی کا ہے، یہی کچھ معاملہ ہماری زندگی کا ہے. اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے،
انہوں نے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا ہے، گزارا ہے، سنوارا ہے، تو دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی ہے اور آخرت کے اندر تو کہنا ہی کیا۔ اور اگر اس کے خلاف، ان کے طریقوں کے خلاف زندگی گزاری ہے تو دنیا کے اندر بھی زندگی کا جو مزہ، جو چین، جو سکون، جو آرام ہے وہ دنیا کے اندر بھی نہیں ملے گا، بلکہ دنیاوی زندگی ہمیں تنگ زندگی محسوس ہوگی، معلوم ہوگی، اور پھر آخرت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس طریقوں کو ہمیں سیکھنا ہے۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک طریقہ زندگی کا بتایا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ولی بننا بڑا مشکل ہے۔ ارے عزیز بہنیں، مائیں بہنیں، ولی بننا بڑا آسان ہے۔ ولی بننے کے لیے کوئی بڑے بڑے مجاہدے نہیں کرنے پڑتے۔ انسان گناہوں سے بچ جائے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے، انسان آسانی کے ساتھ ولی بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ معلوم ہوا کہ ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ مقصد زندگی رب کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اب اگر اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے تو پھر دنیا کے اندر بھی چین، سکون، آرام، اور آخرت کے اندر قبر، حشر، ہر جگہ راحت ہی راحت ہے۔ آج کل اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ زندگی میں اندر کوئی مزہ نہ تھی، زندگی کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا کہ جس طریقے کے مطابق چائے بنانی ہے، جس متعین طریقے سے کھانا بنانا ہے، اگر اس کے مطابق نہیں بنایا ہے تو پھر اس کھانے کے اندر کہاں سے مزہ آئے گا؟ ایک معمار ہوتا ہے، مزدور ہوتا ہے، اس کو کہا جائے کہ بھائی اس طریقے سے گھر بناؤ، اگر انہوں نے کہنے کے مطابق گھر بنایا ہے تو پھر گھر بھی اچھا لگے گا، خوبصورت لگے گا، اور اگر اس کے خلاف گھر بنایا ہے تو پھر گھر جو بھی آئے گا کہے گا کہ سارو نہیں لاگتو۔ تو یہی ہمارا حال ہے کہ اگر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہے تو پھر راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، اور دنیا کے اندر تو ٹھیک، آخرت کے اندر بھی ایسا ہے۔ اب آپ خواتین ہیں تو ہر ایک کے طریقے بھی الگ الگ اللہ نے بتائے۔ اب ذرا دیکھیے کہ شریعت کے اندر مردوں کے الگ احکام ہے، عورتوں کے الگ احکام ہیں۔
اگر ہم کو کہا جائے کہ بھائی آپ روٹی بنائیے تو پھر ہم تو بھارت کا نقشہ ہی بنا دیں گے. ہم کو کہا جائے کہ چاول بنائیے تو چاول بنانے کے بجائے ہم کیا سے کیا بنا دیں گے. تو اسی طرح شریعت اسلام کے اندر طریقے اور احکام بھی الگ الگ ہیں. عورتوں کے الگ احکام ہیں، مردوں کے الگ احکام ہیں. اب آپ عورتیں ہیں تو میں آپ کے سامنے عورتوں کے حقوق بیوی کے اوپر، یعنی عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی فرما برداری کیسی کرنی ہے، اور عورتوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جب وہ شادی کر کے جائے تو شوہر کے اوپر اس کے کیا کیا حقوق ہے، اسی کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. کیونکہ آج کل ہمارا معاشرہ دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں. اور ابھی شادی کے کچھ ایام بھی نہیں ہوتے، ہفتہ، 15 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے میں تو لڑکی کئی مرتبہ اپنے ماں کے گھر آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک طریقہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق ہم چلے، میں نے ابھی بتایا، تو دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب. اسی طرح اللہ کے رسول نے جس طریقے کے مطابق ہمیں شادیاں بتائی، اس طریقے کے مطابق اگر ہماری شادیاں ہو رہی ہے تو پھر سمجھو کہ اس شادی کے اندر ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈال دے گا، اور پھر آنے والی اولاد نیک صالح پیدا ہو. آج کل ہر کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے بڑے پریشان ہیں اور کہتے ہیں مول صاحب شو کروانو چھوکراؤ کشو مانتا ہی نہیں تھی. ارے کہاں سے مانیں گے؟ اولاد کی اگر صحیح معنی میں تربیت کی ہے تو وہ بچہ ضرور اپنے ماں باپ کے سامنے زور سے، آواز سے بھی نہیں بولے گا. اور اگر اس کی صحیح معنی میں تربیت نہیں ہے تو وہی بچہ ماں کو بھی جوتیاں مارتا ہے، باپ کو بھی جوتیاں مارتا ہے. اور تربیت کب سے کرنی ہے؟ بچپن سے ہی تربیت کرنی ہے. ہماری ذہنوں کے اندر یہ بات کہاں سے بیٹھ گئی ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تب تربیت کریں گے. ارے کس نے کہا ہے؟ آپ ذرا کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ماں نے جب بھی تربیت کی ہے کسی بچے کی اور وہ بچہ بڑا ہو کر ولی اللہ بنا ہے تو وہ کب؟ ماں کی بچپن کی تربیت سے بنا ہے. اور اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اجی تو بہو نانو چھے، ہمنا تو شو کروانا، ہمنا تو اینا رموانا دیوسو چھے. اس طریقے سے ہم نکال دیتے ہیں. تو بچپن سے ہی اپنے اولاد کی تربیت کریں. اب دیکھیے، خاندانی نظام کا آغاز اس ازدواجی زندگی سے ہوا ہے. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی خاندان وجود میں آئے وہ کس کی وجہ سے آئے؟ میاں بیوی کی وجہ سے، ازدواجی زندگی کی وجہ سے آئے. کائنات کے اندر سب سے پہلا رشتہ، کائنات کے اندر سب سے پہلا رشتہ اگر کوئی قائم ہوا ہے تو وہ ازدواجی زندگی کا قائم ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، سب سے پہلا یہ رشتہ قائم ہوا دنیا کے اندر. اب انہی کی وجہ سے یہ پیداوار ہو رہی ہے. آج ہم دیکھیں، خالو ہے ہمارا، کوئی خالہ ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی چاچی ہے، کوئی پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، بھائی ہے، بہن ہے. تو خاندان کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ کوئی بھائی بہن بن سکتا تھا، ماں نہ ہوتی تو کوئی خالہ ہوتی ہماری، باپ نہ ہوتا تو کوئی چاچا ہوتا ہمارا. تو سب سے پہلا رشتہ اگر دنیا کے اندر کوئی قائم ہوا ہے تو وہ ازدواجی زندگی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے
مرد کو فوقیت دی، فضیلت دی، قوی بنایا، مرد کو فوقیت دی ہے، اس کا درجہ عورت سے بڑا رکھا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عورتوں نے مردوں کو نیچا کر دیا ہے، اور ہر جگہ ہماری چلتی ہے۔ پھر نہیں مانتے ہیں تو کہتے بھی ہیں ہمارو گھر والوں ہمارو کہیں مانتو نہیں، تو ہم کو یعنی مردوں کو آپ کے تابع نہیں بنایا اللہ نے۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال میں سے عورتوں پر خرچ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، نیک اور فرما بردار عورتیں کون ہیں؟ جو خاوند کی عدم موجودگی میں اپنی حفاظت کریں، اپنی دیکھ بھالی کریں۔ اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی توفیق سے وہ اپنی حفاظت کرتی ہے۔ یہاں پر ذرا سوچئے، نیک بیوی کے لیے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 صفتیں ذکر فرمائی۔ پہلی بات فرمائی جائز امور کے اندر شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اگر نیک بیوی ہے تو شوہر جو کہے گا اسی کے مطابق چلے گی۔ پہلی صفت نیک بیوی کی کیا بتائی؟ جو شوہر کہے اس کے مطابق کرنا۔ اور شوہر جس سے کہے، لیکن کس امور میں؟ جائز امور میں، ناجائز میں نہیں۔ کہ کوئی شوہر کہتا ہے کہ گانے سن، کوئی شوہر کہتا ہے کہ بغیر پردے کے گھوم، تو اس میں شوہر کی اطاعت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نیک بیوی کی پہلی صفت بتائی کہ اپنی شوہر کی فرما برداری کے ساتھ، اور شوہر جن باتوں سے روکنے کو کہتا ہے ان باتوں سے رک جائے۔ یہ نیک بیوی کی اعلیٰ صفت بتائی۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی حفاظت میں شوہر کے مال کی بھی حفاظت، اس کے اولاد کی بھی حفاظت، اور شوہر کے لیے اپنے عزت اور آبرو کی بھی حفاظت۔ اگر شوہر نہیں ہے تو اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ شوہر نہیں ہے تو چلو اس کے پیسے کچھ ہیں تو فضول خرچی، روزانہ نیا سوٹ۔ آج کل ہماری عورتوں کے اندر یہ بات بہت پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، کتنی فضول خرچی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا فرما رہے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے۔ روزانہ دیکھیں ذرا بازار کے اندر روزانہ کپڑوں کی خریداری کے لیے نکل رہے ہیں، اور شادی کے اندر ہم دیکھیں ایک سوٹ کتنے کا؟ 50,000۔ دلہن کا سوٹ 50,000، 60,000، 35,000، اور پھر گھر کے اندر جو ہوتے ہیں 10,000، 5,000 یہ سوٹ لاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں میرے پاس ایک سوٹ تھا جو بہت معمولی قیمت کا سوٹ تھا، بہت کم قیمت کا سوٹ تھا۔ اس ایک سوٹ سے
مدینے کی ہزاروں لڑکیوں نے شادی کی اس ایک سوٹ سے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ شادی سے پہلے ہی سوٹ خریدنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ کہاں پر؟ سورت، بھروچ، احمد آباد۔ ہاں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اصل جو جھگڑے ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، اس کی بنیادی بات اور بنیادی بات یہی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو تعلیم ہی نہیں دیتے کہ بیٹی یہاں تو رہتی تھی تو بادشاہت والی زندگی گزارتی تھی، رانی بن کے رہتی تھی، اب بیٹی تو کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے، یہاں پر تو پانی اور چائے تجھے بستر پر ملتا تھا، اب وہاں 5 بجے اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھنا پڑے گا۔ ہاں، یہ بات اپنی جانے والی لڑکی کو ہم سکھاتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ معاف کرے ہمارے بعض گھروں کے اندر تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ پہلے ہی دن بہت خدمت مت کرنا، یہ کہتے ہیں ہم تو پاچھا پاچھڑ دی چڑھی نہ بیسے تارا اوپر، یہ باتیں ہم سکھا کے کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میں صرف جانے والی لڑکی کے لیے نہیں کہتا ہوں، میں ان ماں باپ کو بھی کہتا ہوں جن کے گھر یہ لڑکی دلہن بن کر آ رہی ہے۔ ہمارا یہ معاشرہ جن کے گھر دلہن بن کر جو لڑکی آ رہی ہے، یہ معاشرے کے اندر اور یہ خاندان والے اس لڑکی کے اوپر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ آپ ذرا علماء سے پوچھئے کہ آنے والی بہو کا کتنا حق ہے؟ اگر آنے والی بہو کو ہم اپنی لڑکی سمجھ کر رکھیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے مکمل امید رکھ کر کہتا ہوں اور 100% بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی ہمارے گھروں میں جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم تو آتی ہے بیچاری نئی بن کر آئی، 15-20 دن اس کا اکرام ہوتا ہے، پھر شروع ہو جاتے ہیں، اور ساس تو اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ میں تو ملکہ ہوں، بادشاہ ہوں، اس گھر کی رانی ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں آم کروں پڑ سے آنو کھاؤں بناؤں پڑ سے، ہماری چھوکری سے نا گھر والا نا پن کپڑا تنے دھوا پڑ سے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ آنے والی لڑکی کو وہ محبت دو، وہ پیار دو کہ وہ اپنے گھر کو بھول جائے، وہ اپنے گھر کو بھول جائے۔ تو نیک بیوی کے 2 صفات بتائے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی افضل ترین عورت کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، شوہر کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، شوہر کی فرما برداری کے مطابق وہ فرما برداری کریں۔ آگے فرمایا اس عورت کو ہزاروں شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو خدا کی راہ میں صبر کے ساتھ ہوتے ہیں دشمن کے مقابلے میں۔ کتنی بڑی بات بتائی شوہر کی اطاعت کے اوپر۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر میری شریعت کے اندر سجدہ کرنا جائز ہوتا، حلال ہوتا، تو میں اپنی عورتوں کو کہتا، میں اپنی امت کی عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اطاعت کے خاطر سجدہ کیا کریں،
لیکن میری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب ذرا دیکھیے شوہر کی اطاعت اور شوہر کا درجہ، شوہر کا ویلیو دیکھیے۔ اور آج ہم، ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے شوہر کے بدن کے اوپر پھنسیاں ہو جائے، جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں گمڑے، پھنسیاں ہو جائے اور اس کے اندر پیپ بھر جائے، خون آ جائے، پھر اس کے بعد تو اس پیپ کو چاٹ لے، چوس لے، پھر بھی تو نے تیرے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ شوہر کا حق بتایا۔ ہم اپنی لڑکیوں کو لے کر بیٹھتے ہیں کبھی؟ شادی سے 6 مہینے پہلے، بلکہ سال پہلے، آج کی لڑکیوں کو تو سال پہلے لے کر بیٹھو، بلکہ میں تو کہتا ہوں منگنی ہو جانے کے بعد روزانہ 5 15 20 منٹ لے کے بیٹھو اور سمجھاؤ کہ یہ شوہر کے حقوق ہے۔ اسلام کی جو کتابیں ہیں اپنے بچوں کو کہو لے بیٹا یہ پڑھ، اس کے بجائے ہم نے کیا کر دیا؟ موبائل دے دیا۔ اس کے بجائے ہم نے موبائل دے دیا۔ اب وہ لڑکی رات بھر موبائل پر باتیں کر رہی ہے، کس کے ساتھ؟ ابھی تو منگنی ہوئی ہے۔ ذرا علماء سے پوچھئے منگنی کے بعد حقیقی رشتہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک بندھن ہوا۔ جیسے غیر محرم کے ساتھ بات کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے اگر شوہر یعنی جو بننے والا جو شوہر ہے اس کے ساتھ جو منگنی کی ہے اس کے ساتھ باتیں کرنا بھی حرام ہے۔ ہماری لڑکیاں 2 بجے تک 1 بجے تک رات کے باتیں کر رہی ہیں، اور ماں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ماں پوچھ لے بیٹا کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے؟ کیوں؟ تربیت کا اثر۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نفلی روزہ بھی عورت اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اگر روزہ رکھنا ہے نفلی روزہ تو شوہر کی اجازت لینی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبولیت نماز کے لیے، یعنی 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے اندر فرمایا ایک وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو۔ معلوم ہوا قبولیت نماز کے لیے بھی شوہر کی رضامندی، شوہر کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ذرا آئیے نافرمانی کا نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، اگر تم آخرت کے اندر اچھا انجام چاہتی ہو، آخرت کے اندر چین سکون چاہتی ہو، تو اپنے شوہر کو راضی رکھو، اپنے شوہروں کی اطاعت کیا کرو، فرمانبرداری کیا کرو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا۔ وہاں پر کچھ عورتیں تھیں، آپ نے صلوات والسلام نے فرمایا اے خواتین کی جماعت، اے عورتوں نیکی کیا کرو کیونکہ میں تم میں سے زیادہ تر کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد عورتوں نے آپ نے صلوات والسلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر عورتیں آپ جہنم میں دیکھ رہے ہیں؟
ہم لوگوں کو جہنم میں زیادہ تر دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ عورتیں زیادہ تر جہنم میں کیوں گئیں؟ اس کی وجہ پوچھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہو، ملامت زیادہ کرتے ہو، اور دوسرا فرمایا، دوسرے نمبر پر فرمایا شوہر کی نافرمانی کیا کرتے ہو۔ تو عورتوں کی کثرت جہنم میں بتائی، پھر اس کی وجہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ کیا بتایا؟ دو چیزیں، ایک تو لعن طعن۔ دیکھ لیں ہم، معمولی بات ہوئی، کون سی؟ معمولی بات ہے، محلے کے اندر جھگڑا ہو گیا، یا اگر گھر کے اندر بہو کے ساتھ معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا، کیا کرتے ہیں؟ کتنے ٹون مارتے ہیں، کیا کیا سناتے ہیں؟ بیچارے پڑوس والوں کا رہنا ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ کوئی باہر نکلا زور سے ہنستے ہیں، اور پھر ہماری جماعت گینگ بنا لیتے ہیں۔ عورتوں کے اندر یہ باتیں بہت پائی جاتی ہیں۔ محلے کے اندر اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ جماعت بنتی ہے، اور وہ سامنے والی کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کڑا کے بڑھا کے ہاں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا پڑوسی کا تو وہ حق ہے، پڑوسی کا تو وہ حق ہے کہ اگر صحابہ فرما رہے ہیں کہ پڑوسی سے ہم کو اتنا ڈرایا اللہ کے رسول نے، اتنا ڈرایا کہ ہم کو یہ لگا کہ میراث کے اندر بھی پڑوسی کو حقدار نہ بنا دیتے، لیکن پڑوسی کو بھی سمجھ کر رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خواہ مخواہ بیچارے کو پریشان نقصان کریں۔ ہاں، تو دوسری بات بتائی، ایک بات یہ بتائی لعن طعن، اور دوسری بات کیا بتائی؟ شوہر کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی۔ آج اکثر ہماری عورتیں یہی کر رہی ہے۔ شوہر، اب میں نے پہلے بھی بتایا کہ شوہر قوی ہے، مرد کو طاقتور بنایا۔ اب بڑا وزن ہوئے تو عورتوں کو کہو کہ یہ اٹھا لے، نہیں اٹھا پائے گی، اور کسی مرد کو کہو تو اٹھا لے گی۔ تو شوہر کے الگ احکام ہیں، عورتوں کے الگ احکام ہیں، مرد کے الگ احکام، شوہر کے الگ احکام۔ تو مرد کے احکام بتائے، اس کے کیا احکام تو الگ ہے کہ باہر دھندا کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، باہر کیا احکام۔ اور بیوی عورت ہے تو اس کا کیا احکام بتائے؟ ایک گھر کے اندر اپنی پاک دامنی، پھر اپنے اولاد کی، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ ان ہمارا حال الگ ہے۔ اب شوہر گھر میں آتا ہے تو شوہر تو باہر دھندا کر کے آ رہا ہے، اور گھر تو سکون کے لیے ہے، چین و سکون کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ بتایا کہ شوہر پورا دن بیچارہ تھک کر تجارت کر کے کچھ کر کے آیا ہے، کمانے کے لیے گیا تھا، کما کر آیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ عورت کو یہ تعلیم دی کہ جب شوہر اپنا گھر میں آئے تو اس کو پوچھے السلام علیکم میاں صاحب کیسے ہو، خیریت سے ہو۔ اگر لاڑ پیار کے اندر شوہر کا کچھ نام رکھتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، چاہے بڑا سخت دل پتھر دل شوہر کیوں نہ ہو۔ کچھ دن آپ یہ کر کے تو دیکھیے، شوہر آئے تو اس کو سلام کیجیے، خیر خبر پوچھیے، پانی کا پوچھیے، پانی پیش کیجیے، لو پانی پیجیے، کیا آپ نے کھانا کھایا؟ میں آپ کے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ اپنے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس طریقے سے کیجیے، پھر دیکھیے میاں بیوی کی زندگی کے اندر کیا کیسی بنسور کر گزرتی ہے اور کیا خوشحالی ہوتی ہے۔ ہمارا حال الٹا ہوتا ہے کہ بیچارہ شوہر پورا دن تھک کر گھر کے اندر آیا ہے، پورا دن تھک کر آیا ہے، اب ابھی دروازے پر ہیں، اب پورے دن کا باہر کا کیا ہے، تھکا ہوا ہے، اور آتے ہی آج تو ہے تمر بونے منے آؤ کی دوں
تمر مائے منے آؤ کی دو، تمر بونے منے آؤ تونوں مارے ہو، تمر جیٹھاؤ بولے ہو، آؤ بولے ہو، شروع۔ اب پھر کیا ہوگا؟ ایک تو پورا دن تھکا ہوا ہے، اس کا دماغ تھکا ہوا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فائر کر دیتا ہے شوہر سیدھے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ شوہر گھر میں آئے تو سلام کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت اور ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک عورت تھی، اب اس کا شوہر سفر کے لیے نکل رہا تھا، اس کا شوہر سفر کے لیے نکل رہا تھا۔ سفر میں جاتے وقت اس نے اتنا کہہ دیا اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو، میں جب تک واپس نہ آؤں، میں جب تک واپس نہ آؤں۔ وہ اوپر رہتے تھے اور شوہر کے ماں باپ نیچے رہتے تھے، عورت کے ماں باپ نیچے رہتے تھے۔ دیکھیے صحابیات کے اندر کیا اطاعت ماننے کا جذبہ کیا تھا۔ اس کو بولتے ہیں شوہر کی فرما برداری۔ اور آج ہم تارا گھرنو تو پہلی جاش، شوہر کہے نا کہ یہاں نہیں جانے کا ہے، یہ شادی میں نہیں جانا ہے، یہاں نہیں جانا ہے، تو تیرے گھر کا، میں تو پہلے جاؤں گی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت مر رہی ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے، اور اس حال میں اس کا انتقال ہوا ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، تو عورت جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ اور عورت کا اس حال میں انتقال ہوا ہے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے، اس کا شوہر اس سے خوش ہے، تو وہ عورت جنتی ہے۔ تو وہ مرد سفر کے لیے نکل رہا تھا، اور جاتے جاتے اس نے اتنا کہہ دیا، میں جب تک واپس نہ آؤں نیچے مت اترنا، یعنی اوپر والے مکان سے نیچے مت اترنا۔ اتنا کہہ کے وہ بیچارہ چلا گیا۔ اب اس زمانے کے سفر تھوڑی آج کے ماحول اور آج کے دنیا کے مطابق تھا کہ آج گیا صبح میں نکلا شام کو ادھر، نہیں، اس کو بہت دن ہو گئے۔ انہی دنوں میں اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا۔ اب بیماری بڑھ گئی تو اس عورت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہلوایا کہ اللہ کے رسول، میرا شوہر یہاں سے نکلا تھا اور یہ کہہ کر مجھے گیا ہے کہ اوپر بالائی منزل سے، یعنی اوپر سے نیچے نہیں اترنا ہے، میرا باپ بہت بیمار ہے، تو میں کیا باپ کی تیمارداری کروں یا شوہر کی فرما برداری کروں؟ باپ کی تیمارداری کروں یا شوہر کی فرما برداری کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو کہو شوہر کی فرما برداری کرے۔ اب باپ کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ موت کے قریب ہو گیا، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی حال میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ عورت کو بڑا دل پر لگا کہ میں نیچے بھی نہیں اتری، میرے باپ کا چہرہ بھی مجھے میسر دیکھنے کو نہیں ملا۔ خیر، باپ کو تو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہلوایا، جاؤ اس عورت کو جا کر خوشخبری دو، اس عورت کو جا کر خوشخبری دو، تیرے اس شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی، اللہ نے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھنے کے بعد وہ جانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ شادی والی ہے یا بغیر شادی کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں شادی شدہ عورت ہوں۔
اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے جو ہوتا ہے میں اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت اور اس کی خدمت جتنی ہوتی ہے میں کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر یا تو تیرے لیے جنت ہے یا تیرے لیے جہنم ہے، شوہر تیرے لیے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اگر اس کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لے گی تو جنت ہی جنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر اس کی نافرمانی کی تو بھی تیرے لیے جہنم ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا ابھی کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا ہے کہ شوہر اس کا راضی ہے تو عورت جنتی ہے، اور اگر عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ شوہر اس سے ناراض تھا تو پھر وہ جہنمی ہے۔ تو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اور کیسی کرنی چاہیے میں نے بھی بتائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بتائے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کی آیات بتا کر میں نے آپ کو بتایا، نیک صالح عورت کی نشانیاں بتائی۔ اب ہم ذرا آتے ہیں عورتوں کے علمی کارناموں پر کہ عورتوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر تشریف لائے اور کہنے لگے آج کل شادیوں کا رواج بڑھ گیا ہے اور لوگ دن بدن مہر زیادہ دے رہے ہیں، مالدار بہت ساری مہر دے رہے ہیں جن کی وجہ سے غریبوں کے دل پریشان ہو رہے ہیں۔ مالدار جب عورت کے لیے مہر طے کرتے ہیں تو بڑی بڑی رقم متعین کرتے ہیں جس کی وجہ سے غریبوں کے دل درد کرتے ہیں، غریب وہ رقم نہیں وصول کر پاتے اور لڑکی کو دے نہیں پاتے، اس لیے انہوں نے منبر پر چڑھ کر ایک اعلان کر دیا کہ اب سے مہر کی یہ مقدار میں متعین کرتا ہوں، 40 اوقیہ چاندی، اس سے زائد جس نے بھی عورت کو مہر دی، اس سے زائد جس نے بھی عورت کو مہر دی، میں اس رقم کو بیت المال کے اندر جمع کر دوں گا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کہی، فوراً ایک عورت کھڑی ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اے امیر المؤمنین، آپ نے یہ فیصلہ کس سے کیا ہے؟ کیا کتاب اللہ سے کیا ہے؟ آپ نے الصلوۃ والسلام کی احادیث سے کیا ہے؟ آپ نے یہ فیصلہ کس سے کیا؟ امیر المؤمنین نے کہا یہ تو میں نے میرے مشورے سے دیا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ اس عورت نے کہا جبکہ اس بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اس کی دلیل ہے تیرے پاس؟ پھر اس عورت نے دلیل دی اور قرآن شریف کی آیت فرمائی، قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر کوئی عورت کو مہر کے اندر سونا چاندی کا ڈھیر بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً منبر پر چڑھے اور کہنے لگے میں اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہوں، میری ایک بہن نے اپنے بھائی کو درست راستہ دکھلایا۔ تو آپ ذرا سوچئے ایک عورت نے کیا کارنامہ انجام دیا، امیر المؤمنین کو ٹوک دیا، لیکن کب؟ جب صحیح تربیت ہوئی تھی،
دین کا علوم ان کے پاس تھا، آج ہمارے پاس دنیاوی علوم ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی دنیاوی علوم پہلے سکھاتے ہیں۔ اگر علم سکھانے کے اندر ہم سب سے پہلے کوئی مقدم آگے رکھتے ہیں تو کیا رکھتے ہیں؟ دنیا ہی رکھتے ہیں۔ ابھی بچہ 3 سال کا 4 سال کا ہوتا ہے، اس سے پہلے کئی اسکول میں بنوا بیساڑو پڑھیں، ابھی سے ٹینشن، انگلش اسکول میں بٹھائیں، انگریزی اسکول میں بیساڑو چھیں، کیا اسکول میں، اور یہ نہیں سوچتے کہ کون سے مدرسے میں بٹھانا ہے اور اس کی کیا تربیت کرنی ہے، اس کی کیا تربیت کرنی ہے۔ حضرت بہلول رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، راستے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو کونے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت بہلول اس کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا، یہ سارے بچے تو کھیل کود کر رہے ہیں اور تو کیوں اس طرح اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ذکر کر رہا ہے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ بہلول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ کھیلنے کودنے کے لیے، کہ ہم دنیا کے اندر جائیں اور کھیلیں اور کودیں، کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں اس لیے پیدا فرمایا ہے۔ بہلول نے کہا بیٹا، تیرا جواب تو بڑا تعجب خیز ہے، یعنی بڑا تعجب والا جواب ہے، لیکن بیٹا میں ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے، ابھی تو تیری عمر کہاں ہے۔ اس بچے نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے، میں ذرا آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اصل بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے، جب بچوں کی اور بچوں کی، بیٹوں کی اور بیٹیوں کی تربیت ہوتی ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، ماں نے ایک نصیحت کی، بیٹا سچ بولنا، زندگی میں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ راستے کے اندر ڈاکوں نے پکڑا، سب کو پوچھا، سب نے اپنے مال کو چھپایا۔ عبد القادر جیلانی کو جب پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، بچے نے صحیح بتا دیا کہ ڈاکوں کو بتایا، میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں، یہاں پر ہیں، میری ماں نے یہاں کر سی کر دیا ہے، یہ لے لو۔ وہ ڈاکو تعجب میں پڑ گئے اور ان کے سردار کے پاس لے کر گئے اور کہا، سردار صاحب یہ بچہ اس طریقے کا جواب دے رہے ہیں۔ سردار بھی بڑا شرمندہ اور تعجب میں پڑ گیا اور کہا، بیٹا یہ بات تجھے کس نے سکھائی؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سردار، اے ڈاکوں کے سردار، مجھے میری ماں نے جب میں گھر سے نکلا تھا تو ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اس ماں کی اطاعت اور اس ماں کی نصیحت پر عمل کیا۔ ڈاکوں کا سردار کھڑا ہو گیا اور رونے لگا کہ جب یہ بچہ ماں کی ایک چھوٹی سی بات کا اتنا فرما بردار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر کیا کیا انعامات کیے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے ان انعامات کی اور اللہ کی ہم نافرمانی کریں؟ فوراً تمام کے تمام کو جمع کیا اور سالوں نے توبہ کی۔ کیا نظر آیا؟ ایک تربیت کا انداز ماں کا۔ تو بہلول رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پوچھا اور بچے کو کہا کہ بیٹا ابھی تو تیری عمر کھیلنے کودنے کی ہے، تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟ بہلول تو کیا جانے جب میری ماں چولہا جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیوں کو اس پر ڈالتی ہے۔ خدا نخواستہ کل قیامت کے دن اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے پہلے ہم اور مجھ کو چھوٹوں کو ڈال دیا جائے جہنم کے اندر، اور جہنم کی آگ ہم سے روشن کی جائے، جلائی جائے، اور اس کے بعد اس کے اوپر بڑوں کو ڈالا جائے۔ یہ بچے کا جواب تھا۔ تربیت
آج ہمارا حال نہیں کہ بیٹا اسکول سے آتا ہے، مدرسے سے آتا ہے، 15-20 منٹ بڑے سے بڑا ماں باپ بھی ہو اس کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ بچے کو لے کر بیٹھے. بیٹا تیرے استاد نے آج کیا پڑھایا؟ آج تارا مول صاحب شو پڑھاؤ بیٹا؟ چلو منے سنبھڑاؤ. اسکول میں تارا ٹیچر شو پڑھاؤ؟ چلو بیٹا سنبھڑاؤ. 15-20 منٹ لے کے بیٹھے نہیں، بلکہ بچہ بہت حیران پریشان کرتا ہے. اللہ معاف کرے، ہماری عورتیں موبائل دے دیتے ہیں، جا موبائل لے بیٹھ جا، اپن منے ستاؤ تو مٹ، ایسا کہتے ہیں. کیا کدھر کو ہم جا رہے ہیں؟ اب وہی بچہ یوٹیوب کھول رہا ہے. اب یوٹیوب پہ کھولیں گے تو گندی گندی تصاویر آ رہی. اب بچے کے اوپر کیا نقش ہوگا؟ ہمارے اکابرین نے تو یہاں تک بات لکھی ہے کہ میاں بیوی کو چھوٹے بچے کے سامنے بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. بچہ عکس کرتا ہے، ہاں بچہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی نقل اور کاپی کرتا ہے. آپ یہ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ گھر میں نماز پڑھ کے دیکھیں، چھوٹی بچی ہوگی نا آپ کی، وہ بھی پڑھنے بیٹھ جائے گی. اب تیار میں انگلی اٹھا رہے ہیں، بچی بھی انگلی اٹھائے گی، حالانکہ اس کو کچھ پڑھتے نہیں آ رہا، لیکن اس پر سے ہم خود دیکھیں کہ بچہ کاپی کرتا ہے. اب اگر وہی بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں آرام سے فجر میں سوئی ہوئی ہے، اذان ہو رہی ہے، ماں چوراہوں پر اوٹلے پر آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، تو پھر وہ بچی کیا کرے گی؟ بڑی ہو کے وہ لڑکی کیا کرے گی؟ ماں کی نقل. دوسرا تو کیا کرے گی؟ ماں کی کاپی ہی کرے گی نا. بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ فجر کی نماز کے وقت سویا ہوا ہے، فجر کے وقت سویا ہوا ہے. اب وہ بچہ بڑا ہو کے نقل کرے گا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین وقت، اگر وقتوں میں سب سے بہترین وقت ہے تو 2 وقت ہے، ایک فجر کے بعد کا یعنی فجر کا وقت اور ایک عصر کا. اور ہمارا حال یہ ہے دونوں وقتوں کے اندر بڑی غفلت پائی جاتی. فجر کا وقت سونے کے اندر، عصر کا وقت چوراہوں اوٹلوں کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت کون؟ بہترین عورت وہ ہے کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے. اور ہم تو باقاعدہ اوٹلوں پر بیٹھتے ہیں اور کوئی سہیلی نہیں آتے تو آواز بھی لگاتے ہیں کہ ماں جائی نہ تھی آئی نے، ایسا کہتے ہیں. ہاں کیا ضرورت ہے؟ بازاروں میں آج ہم دیکھیں عصر کے بعد مردوں کا جانا مشکل ہوتا ہے. اور اللہ معاف کرے دنوں کا سردار جس دن بتایا جمعہ کا دن، دنوں کا سردار بتایا، اور اکثر احادیث کے اندر جمعہ کی جو بہترین گھڑی بتائی گئی، اکثر احادیث کے اندر کہ اگر انسان اس گھڑی کے اندر جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو دیتا ہے. وہ گھڑی بتائی مغرب سے پہلے یعنی عصر کے بعد کی گھڑی. اور سب سے زیادہ بازاروں میں بھیڑ عام دنوں میں تو عصر کے بعد ہوتی ہی ہے، لیکن جمعہ کے دن ہم دیکھیں اور ہمارے اندر پتہ نہیں ہماری حیا ہماری شرم کہاں چلی گئی. باقاعدہ غیروں کے گھر اور غیروں کی لاڑیوں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور پانی پوری کھا رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، بجیے کھا رہے ہیں. کہاں گئی ہماری حیا؟ یہ ہمارا حال ہے. کیا مرنا نہیں ہے ہمیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو منہ نہیں دکھانا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل ہمارا گریبان پکڑ کر اتنا کہہ دیا کہ ہمارے گھروں کے اندر، میرے باپ کے اندر، میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 6 مہینے اس دین کے خاطر چولہے نہیں جلتے تھے. ذرا بتائیے اس دین کے خاطر تم کیا کر کے لائے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اور آج پردے کے ساتھ نکلنے کو کہا جاتا ہے تو آج تو ہم پردے کے ساتھ تو نکلتی ہیں، لیکن برقع بھی ہمارا فیشنیبل ہے. اس لیے ایک اللہ والے نے صحیح بات کہی ہے کہ آج کی عورتوں کو برقعے کے اوپر ایک اور برقع پہننا چاہیے، برقعے کے اوپر ایک اور برقع پہننا چاہیے.
دن بدن نئی نئی ڈیزائن والے برقعے آتے ہیں اور وہ پہن کے جاتے ہیں. ہاں یہ حال ہے ہمارا. اور عورتوں نے تو کیا کارنامے انجام دیے. حفاظت قرآن یعنی قرآن کی حفاظت کے اندر بھی عورتوں نے جو کام انجام دیے وہ بھی ذرا دیکھیے. انسان حیران رہ جاتا ہے حفاظت قرآن کے اندر. قرآن کی حفاظت کیسے عورتوں نے کی؟ حفاظت کے دو طریقے تھے، ایک سینوں میں اور ایک صفینوں میں. یعنی جیسے ہم حافظ ہوتے ہیں نا آج کل بچے، تو ان کا قرآن سینوں میں ہوتا ہے، اور دوسرا صفینوں میں، صفحات کے اوپر. پرانے زمانے میں آج کل کی طرح تھوڑی تھا کہ پرنٹ نکلوا دی، یہ لگایا، زیروکس کروا دی تو ہو گیا. نہیں، پرانے زمانے کے اندر لکھا جاتا تھا صحیفوں کے اوپر. اس زمانے کی عورتیں اپنی بچی کو اپنی بچی کو گھر کے کام کاج کرواتی تھی، گھر کے کام کاج اور دینی ماحول سکھاتی. اس کے بعد اس بچی کو لکھائی سکھاتی تھی، لکھائی کہ جاؤ لکھنا سیکھو. اور اس سکھانے کے بعد قرآن لکھاتی تھی کہ چلو بیٹا یہ صحیفے پر قرآن لکھو. وہ لڑکی 1-2 سال کے اندر پورا قرآن لکھ دیتی تھی، پورا قرآن. اب وہ بچی شادی کے قابل ہو جاتی اور اس کا رشتہ ہو جاتا تو وہ عورت، اس کے ماں باپ کیا کرتے؟ اس کو اچھی سے اچھی ڈیزائن بنا کر پیک کرواتے، جیسے آج کل ہمارے وہاں بھی ہوتا ہے نا. عورتوں کو دیتے ہیں. میں وہ بات میں کہتا ہوں، پہلے یہ بات بتا دوں، اس کے ماں باپ اس کو مجلد باندھتے تھے اور اس قرآن کو اچھا تیار کر کے اس کو جہیز کے اندر دیتے تھے. کہاں پر؟ سسرال میں دے کر عورت کو یعنی سامنے والے شوہر کے گھر والوں کو یہ پیغام دیتی تھیں کہ دیکھو ہماری بچی قرآنی تعلیمات کے اندر زندگی گزار کر آئی ہے اور اس کی زندگی قرآن لکھنے کے اندر گئی ہے، قرآن کو سیکھنے کے اندر گئی ہے، قرآن کو پڑھنے کے اندر گئی ہے. سامنے والے کو جہیز میں یہ دیتی تھی. اور آج ہم پہلی پلنگ دیتے ہیں، جہیز میں دیتے ہیں تو سامنے والے کو پہلی پلنگ دیتے ہیں. کیوں؟ سسرال والے سمجھ جائے کہ ہماری بچی تھوڑا زیادہ آرام کر کے آئی ہے تو تھوڑا خیال رکھ لینا، اس کے لیے دیتے ہیں نا، پہلی پلنگ دیتے ہیں. دیکھو وہاں پر تو سب سے پہلے کیا دیا جاتا تھا؟ قرآن دیتے تھے اور سسرال والوں کو یہ پیغام دیتے تھے کہ ہماری بچی قرآن کے اوپر اور قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر آئے. اور آج ہم کیا سے کیا دیتے ہیں؟ آپ کہو گے کہ آپ نے ابھی تو قرآن آپت سے نہیں، تو میں کا انکار کرتا ہوں. دیتے ہیں تو وہ جو پیٹی دیتے ہیں نا، وہ بچی، وہ جو عورت کو دیتے ہیں تو اس کی بچی کو کام لگتی ہیں، پیک کی پیکج رہتی ہیں. ہاں اب وہ اس کی بچی شادی کر کے جائے گی نہیں، اس وقت وہ دے دیتے ہیں کہ لے بیٹا میں نے بھی اسی طریقے سے رکھا ہے، اب تجھ کو کام لگے گی. ہاں یہ حال ہے ہمارا. ہاں کوئی ماں باپ ایسا نہیں کرتے. اور کوئی ساس سسر بھی اپنی بہو کو نہیں پوچھتی کہ بیٹا قرآن شریف کا کتنا پارا پڑھا تمہیں. اور میں آپ کو ہمارے اکابرین کی جو باتیں ہیں، احادیث، اور آج کل ہمارے جو اکابرین کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات سیدھی بتاتا ہوں عزیز مائیں بہنیں، یہ بہت فتنوں کا دور ہے اور ہم قیامت کے بالکل انتہائی قریب تک پہنچ چکے ہیں. یعنی یوں سمجھو کہ بہت عنقریب قیامت آ جائے، ہم اتنے پہنچ چکے ہیں. اس کے لیے اپنی زندگی کو سنوارو. سب سے پہلے تو آج کی مجلس میں توبہ کرو کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزاریں، اور پھر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرو. کم سے کم ہماری سورہ یاسین فجر کے بعد میں چھوٹنی چاہیے. ہاں آج ہر کوئی شکایت کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں غربت بہت ہے، اور اس کے بعد جاتے بھی ہیں. ہمارے ایمان اللہ معاف کرے اتنا بگڑ چکا ہے
کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا اور ہماری دکان نہیں چلتی ہے تو کہتے ہیں کہ خومی آڑا ہے کشپ کر دی دوس میالو کر دی دوس کشپ کھوڑائی دی دوس. یہ ہے. اب ذرا بتائیے یہ ہمارا ایمان تو کس پر ہے؟ جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے. ہاں آج کل شادی کے بڑے رواج، شادیاں بھی چل رہی ہے. اب ذرا دیکھیں بیچ میں ہمارا ایسی شادی ہوئی، پھر ہمارے اکابرین نے، ہمارے تنظیم المسلمین علماء کرام نے ایک پیغام چلایا، محلے محلے عورتوں کو جمع کیا. کتنے دن رہا؟ بس کچھ دن ہمارا ریچارج ہوتا ہے پھر پورا ہو جاتا ہے. آج بھی دیکھیں کتنی شادیاں ہیں، منڈپ دیکھو، او ہو. پھر کیا ہوگا؟ رات کو جائیں گے کہاں پر؟ ودھوا. ہاں تو کیا جائیں گے؟ بالکل خاموشی کے ساتھ جاتی ہیں ہماری عورتیں، کچھ بھی نہیں بولتی ہیں پورے راستے کے اندر. ہاں کچھ بھی نہیں بولے گی بیچاری، آرام سے جاتی ہیں. اور وہاں پر جا کے محلے والوں کی کتنی تعریف کرتی ہیں. ہاں وہاں جا کر محلے والوں کو یہ بولتی ہیں، اور پھر وہ محلے والے ان کو بولتے ہیں. وہیں کہ وہاں خوشی کے موقع پر غمی آ جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں. کیا ضرورت ہے یہ سب؟ میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ شادی ہے آپ کہو کہ زندگی میں ایک દિવસ تو خوشی نہ ہوئی ہے تو مرنے کا بھی ایک دن ہوتا ہے نا، مرવાનું کئی بے وقت ہے. خوشی اسلام نے جو خوشی بتائی ہے اس کے مطابق کرو، ضرور خوشی مناؤ. خوشی کے موقع پر خوشی ضرور منانی چاہیے، لیکن کس کے مطابق؟ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فجر میں نکاح پڑھا دو، نہیں. سادگی ہونی چاہیے. یہ کیا ضرورت ہے 50 ہزار کے سوٹوں کا اور یہ دہیز میں اتنا سب دینے کا؟ غریب لڑکیاں کہاں جاتی ہیں؟ میں تو لڑکے والے ماں باپ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ سامنے سے کہلوا دو کہ آپ کا بڑا احسان ہے، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آپ کی من چاہی دی اور آپ کی لڑکی دے دی. یہی آپ کا سب سے بڑا احسان ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور ہمارا حال تو الٹا ہے. کوئی لڑکی کچھ لے کے نہیں آتی ہے تو سانس تانے بھی نہیں، تر گھر ٹیشو لینا ہی تر مائیں شو آلے ہو، ایسا کہتے ہیں. ہاں تو یہ رواجات کو مٹھائیں. بیچاری غریب لڑکیاں کہاں جائے گی؟ کتنی غریب لڑکیاں بس اسی وجہ سے گھروں میں پڑی ہوئی، پھر ان کی زندگیاں ایسے گناہوں میں ملوث ہو جاتی. اللہ حفاظت فرمائے. تو اپنی زندگی کو سنواریں. اب گھروں کے اندر غربت کی ہر کوئی شکایت کرتا ہے، سورہ واقعہ کبھی مت چھوڑو. دنیا کے اندر تھوڑا اندھیرا ہو جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں، قبر کے اندر عذاب ہوگا، قبر کی وحشت. اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ تبارک کبھی مت چھوڑو، سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ مت چھوڑو، جمعہ کے دن سورہ کہف مت چھوڑو. ہاں ان معمولات کی ضرور پابندی کرے. اور ساتھ ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی کی مناجات مقبول ہے، روزانہ ایک منزل پڑھے. حزب الاعظم ہے، روزانہ ایک منزل پڑھیے. فضائل اعمال حضرت نے لکھی ہے ہمارا دن کے اندر 15-20 منٹ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں. حکایت صحابہ، ایک دعا بچے کو سکھائیے. ہاں اگر یہی بچہ بیت الخلاء کی ایک دعا سکھا دی، اس کی موت تک یہ دعا پڑھتا جائے گا، ہم کل قبر میں آرام سے سوئے ہوئے ہوں گے، اس کا ثواب ہمیں ملے گا. اور اگر صحیح معنی میں بچے کی تربیت نہیں کی ہے تو یاد رکھنا بچہ جو گناہ کرتا ہے اس کا وبال بھی اس کے ماں باپ پر آتا ہے. آج ہمارے نوجوان لڑکے دیکھو نئے ڈیزائن کے بال کٹوا رہے ہیں، اور اکثر تو شوہر بھی دیکھتے ہیں ان کے بیویاں، اور بیوی کی جال میں تو بڑے آ جاتے ہیں. بیوی کی تو ہر بات مانتے ہیں شوہر. تو کیا ہم اپنے نہیں کہہ سکتے کہ شوہر صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا اللہ کے رسول اس سے خوش ہوتے ہوں گے؟ ایسے بال کیوں کٹواتے ہو اللہ کے بندے؟ میاں صاحب جو آپ پیار سے ذرا سمجھائیے ان کو. اگر وہ آپ کے کہنے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر آ گئے تو کیا ہی پھر آپ کو اس کا ثواب ملے. تو اپنی شادیوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیجیے. اب دیکھیے کتنے مبارک ایام شروع ہو چکے ہیں. ہمارے اکابرین تو جب رجب کا چاند دیکھتے کیا دعا فرماتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان.
کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اب رجب کے بھی دیکھو کتنے چاند ہو گئے، دیکھتے دیکھتے رجب بھی پورا، پھر شعبان آ جائے۔ ابھی سے تیاری کریں، میں نے ابھی بتایا نا، شادی ہوتی ہے تو کتنے مہینوں پہلے آپ تیاری کرتے ہیں، گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہوتا ہے، کتنے مہینوں پہلے تیاری ہوتی۔ ابھی سے تہجد کی پابندی کریں، ابھی سے قرآن پاک کی تلاوت بڑھا دیں، اگر ہو سکے تو ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، یا مہینے کے 3 دن جو ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ ہیں چاند کی، اس کے مطابق روزے رکھیں۔ ابھی سے اپنے کو طاقتور بنائیں، اس لیے نہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو نیا نیا سوٹ پہنیں گے، کھیر بنائیں گے، کسٹر کھائیں گے، یہ نہیں، اس کے لیے نہیں۔ ہاں ہمارا تو رمضان میں بھی کچھ الگ ہی ماحول ہوتا ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کے اوپر بھی تھوڑی بات بتا دوں۔ تو مبارک ایام چل رہے ہیں، امت کے حالات دیکھو، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات بھی، ہمارے ملک کے، ہمارے گاؤں کے حالات بھی بڑے اچھے ہیں، ورنہ ملک کے حالات دیکھیے، دنیا کے حالات دیکھیے، کتنے بیچارے پریشان۔ تو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اس کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں، سچی پکی توبہ کریں، اور جتنا ہو سکے ان ایام کی قدردانی کریں۔ ابھی سے تہجد کی پابندی، تلاوت پاک، قرآن پاک کی روزانہ آدھے پارے سے شروع کریں، 1 پارہ 2 پارہ، کام کاج ہو جائے، فضائل اعمال کی تعلیم ہو ہمارے گھروں کے اندر، روزانہ ایک دعا ہو، بچوں کی اس طرح تربیت کریں گے، وہ بچہ بڑے ہو کر عبد القادر جیلانی بنے گا، معین الدین چشتی بنے گا، خواجہ نظام الدین بنے گا، اور کیا سے کیا بنے گا، لیکن اصل میں ہم ہی اس کے صحیح معنی میں تربیت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا معاملہ فرما، ستاری کا، ہدایت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے مقبولین بندوں میں بنا لے، محبوبین بندوں میں بنا لے، مستجاب الدعوات بندوں میں بنا لے۔ اے اللہ زندگی کے رخ کو بدل دے، زندگی کے ایام کو بدل دے، زندگی کی ترجیحات کو بدل دے۔ اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما، عزتوں والی زندگی عطا فرما، ذلت و رسوائی سے پوری زندگی اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا، ایک احسان بڑا زبردست کیا، بن مانگے کیا۔ اللہ بڑا احسان کیا، بڑا احسان کیا، ایمان والی ماں کی گود میں جنم دیا۔ اے اللہ ایک اور احسان کر دیجئے، ایک اور احسان کر دیجئے۔ ہمارے میں سے جب بھی کسی کا اپنے پاس وقت ہے، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا۔ اللہ ایسی موت جس سے آپ کے حبیب نے پناہ چاہیے، ہماری حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت ہو تو ایسی موت ہو جیسے دوست بڑے محبوب دوست کو ملنے جاتا ہے، کیا کیا خوشیاں ہوتی ہے۔ اللہ ایسی موت مقدر فرمانا۔ اے اللہ لوگ رو رو کر گھر سے نکال رہے ہو، اے اللہ آپ ہمارا خوشی استقبال کر رہے ہو، ایسی موت مقدر فرمانا۔ اے اللہ ایسی موت نہ ہو، اللہ ایسی موت نہ ہو، اللہ ایسی موت نہ ہو۔ لوگ تو رو کر نکال رہے ہو اور آپ بھی ہمارا ایسا استقبال کر رہے ہو۔ قبر ہم پر تنگ آ جائے، زمین ہم پر تنگ آ جائے اور زمین ہم پر ملامت کرے، اللہ ایسی موتوں سے اور ایسی زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں عافیت و تندرستی کے ساتھ برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں ہماری شوہر کی، ہماری بیویوں کی، اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بچوں کی عمروں میں عافیت و تندرستی کے ساتھ برکت عطا فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ
ہمیں باحیا بنا دے، پردہ والی بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے اس پورے معاشرے کو اور ہمارے اس پورے گاؤں کے ماحول کو دینی ماحول بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو صحابہ کے جو نوجوان تھے اور جو صحابہ تھے ایسا بنا دیجیے۔ ہماری عورتوں کو اور ہماری نوجوان لڑکیوں کو صحابیات جیسے بنا دیجیے۔ اللہ بنا دیجیے، اللہ بنا دیجیے۔ اللہ اللہ، جو زندگی گزر گئی اب جو باقی ہے پچھلی زندگی، اللہ بقیہ زندگی پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، بقیہ زندگی پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے۔ اللہ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے میں رہ گیا وہ بھی عطا فرما اپنے فضل و کرم سے۔ اے اللہ، ہمارے رجب و شعبان میں صحت، طاقت، قوت، تندرستی عطا فرما کر، برکت عطا فرما کر ہمیں رمضان کی مالا مال نعمتوں سے ہمیں نواز لیجیے۔ رمضان ہمارا اطاعت کے ساتھ ہو، اپنی یاد کے ساتھ ہو، صحت، طاقت، تندرستی کے ساتھ ہو، ایسا ہمارا رمضان اور ایسی پوری زندگی ہماری ایسی بنا دیجیے۔ اے اللہ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو بے جوڑ ہے اے اللہ نیک سارے جوڑو عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک سال اولاد عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جزا اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا